صلى عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا يا رب صل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ صحیح مسلم میں ہے اور اس طرح جامع الصغیر کے اندر بھی ہے، جسے شیخ البانی نے صحیح کہا. تو صحیح مسلم یہ حدیث ہے، آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ. 4 چیزیں میری امت میں ایسی ہیں جو جاہلیت میں سے ہے، جو اسلام سے پہلے دور تھا، جاہلیت کے رسم و رواج میں سے، ان کی گندی اوصاف سے اس کا تعلق ہے. لا یترکونہن، اور امت میں سے بہت سے افراد ان عادات اور ان 4 صفات کا شکار ہوں گے اور انہیں چھوڑیں گے نہیں. ایک گروہ چھوڑے گا تو دوسرا اختیار کر لے گا. یہ اوصاف، یہ حالات، یہ چیزیں باقی رہیں گی امت کے اندر. اور یہ جاہلیت کی چیزیں ہر بندے کو خیال کرنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے، ٹٹولنا چاہیے اپنے آپ کو کہ کہیں ہمارے اندر وہ جاہلیت کی چیزیں تو نہیں ہیں. بیان کرنے کا مقصد یہی ہے امت کو کہ ان چیزوں سے بچا جائے تاکہ یہ جاہلیت کی چیزیں امت کے اندر نہ رہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ پہلی جو چیز ہے الفخر فی الاحساب، بندے کا فخر کرنا اپنے حسب و نسب پر، اپنی صفات حمیدہ پر کہ میں بڑا دلیر ہوں، ہم تو ایسے ہیں، ہمارا تو خاندان ایسا ہے. اس سے جو ہے اپنے خاندان کی، اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں، اپنی تعریفیں میاں مٹھو بننا، اس سے یہ ہے کہ گویا دوسرے کو ہم حقیر کر رہے ہیں، ڈی گریڈ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو شاندار بتا کر دوسروں کی تحقیر کر رہے ہیں. تو اس سے آپ نے روکا کہ آپ نے بلکہ فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان تواضعوا یا عباد اللہ، تواضع اور عاجزی کو اختیار کرو. اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی اور تواضع کو، سادگی کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتے ہیں. اور البذاذۃ من الایمان، سادگی جو ہے ایمان کا حصہ ہے. تو فخر نہ کیا جائے، کیونکہ فخر سے تکبر پیدا ہوتا ہے. اور نبی علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ایک ذرے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے کہا اے نبی اللہ، ہر بندہ چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا نیا اور صاف ستھرا ہو. فرمایا کہ یہ تکبر کی میں اس کی بات نہیں کرتا، بلکہ تکبر یہ ہے غمط الحق کی، حق کو جو ہے وہ چھوڑ دینا، اور لوگوں کو غمط الناس، حق کو چھوڑ دینا، اور وہ غمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا. تو فخر فی الاحساب سے بچا جائے. اور اسی طرح فرمایا دوسرا وصف والطعن فی الانساب، طعن سے مراد ہے طعنہ دینا کسی کو اور بےزتی کرنا کہ فلاں خاندان سے ہے اور فلاں خاندان ایسا ہے، فلاں کمی ہے اور فلاں جو ہے وہ دھوبی ہے اور فلاں جو ہے وہ کسائی ہے، یا فلاں جو ہے وہ تو لوہار ہے. تو یہ جو پیشے اور مہنے، ان کو حقیر سمجھنا. انسان جو ہے اپنے عمل کے ساتھ اللہ کے ہاں عزت اس کی ہے. اللہ کی نظر میں تمام مسلمان برابر ہیں. فرمایا کہ اسنان المشت، جیسے کنگھے کے دندانے ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں اللہ کے ہاں سب مسلمان، تب تمام انسان برابر ہیں، الا اللہ کے ہاں جو تفضیل ہے، جو مقام اعلیٰ ہے، وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. جس کا عمل اچھا ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے، عبادات میں، اپنے اخلاق میں، اپنے عمل کے اندر اچھا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں اس کا اعلیٰ مقام ہے. تو والطعن فی الانساب، تو انساب کے اندر جو ہے طعن نہیں کرنا چاہیے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپس میں ناراض ہوئے، تو ابو ذر نے کہہ دیا یبن سودا، اے سیاہ عورت کے بیٹے. حالانکہ یہ بات وہ حقیقت میں ایک سیاہ لونڈی کے بیٹے تھے، ان کی والدہ افریقہ سے، یعنی سیاہ رنگ کی تھی، ان کا اپنا رنگ بھی سیاہ تھا. لیکن نبی علیہ السلام کو جب انہوں نے بتایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر فیکا انک امرؤ فیکا
اے ابو ذر تم میں خصلت ہے جاہلیت کی، انک امرؤ فیک الجاہلیہ، تجھ میں جاہلیت ہے۔ تو یعنی انہیں تانا دیا ماں کا کہ وہ کالی تھی، یعنی یہ اسی چیز سے آپ نے روکا ہے۔ تو ابو ذر جو ہے اپنی چہرہ انور کو زمین پہ لٹا دیا اور کہا اے بلال اپنا پاؤں اوپر رکھو، اور اس وقت تک میں نہیں اٹھوں گا جب تک تو آپ مجھے معاف نہ کر دیں۔ اور پھر وہ کہا کرتے تھے سیدنا، کہ بلال جو ہے ہمارے سید ہیں۔ تو یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد توبہ کی انہوں نے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کیا۔ تو طعن فی الانساب، کسی کے نسب میں جو ہے طعن نہیں کرنا چاہیے، سب برابر ہیں۔ آج کہتے ہیں کہ فلاں کی جگہ شادی نہیں ہم کر سکتے، یہ تو درزی ہیں، یہ تو لوہار ہیں، یا یہ فلاں یا کمتر قبیلہ ہے۔ تو قبائل جو ہیں یہ تعارف کے لیے ہیں، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کو حقیر جانا جائے۔ والطعن فی الانساب، یہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ طعن ایک دوسرے کو دیا جائے اور آوازیں بلند کی جائیں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں انصاری اور مہاجرین آپس میں، انصار کے دو قبیلوں کے درمیان میں آپس میں اختلاف ہو گیا، تو آپس میں وہ جو ہے تلواریں نکل گئیں اور آپ آ گئے، اور بلکہ مہاجرین اور انصار میں جب آپس میں ٹھن گئی تو نبی علیہ السلام آئے اور کہا او بدعوی الجاہلیہ وانا بین ظہرانکم، کیا تم جاہلیت کے نعرے لگاتے ہو اور میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں؟ تو آپ نے انہیں روکا کہ ایک دوسرے مسلمان کے خلاف جو ہے قبیلوں کو اکٹھا کر کے لڑائی کے لیے تیار ہونا، یہ بھی جاہلیت میں سے ہے، کیونکہ مسلمان اخو المسلم ہے۔ تیسری چیز جو آپ نے بتائی، فرمایا الاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے بارش کا کہنا کہ فلاں ستارہ جو ہے اس وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام ایک غزوے میں تھے اور آپ نے صبح ہوئی تو رات بارش ہوئی تھی، فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اصبح، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بکوکب، کچھ ایسے مومن ہیں جو مجھ پر ایمان لائے اور انہوں نے ستاروں کا انکار کیا، اور کچھ ایسے ہیں مؤمن بکوکب وکافر بہ، اور انہوں نے ستاروں پہ ایمان لائے اور اللہ کا کفر کیا، اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ جنہوں نے یہ کہا کہ مطرنا بنوع کذا، جنہوں نے کہا کہ ستارے کی وجہ سے میں بارش ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا گویا کفر کیا، انکار کیا۔ اور جنہوں نے کہا کہ مطرنا بفضل اللہ، ہمیں اللہ کے فضل سے بارش ہوئی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا اور ستاروں کا جو عمل دخل ہے اس کا انکار کیا۔ تو یہ بھی جاہلیت میں سے ہے، اور اس دور میں بھی ابھی اخبارات میں آتا ہے کہ آپ کا ستارہ کون سا ہوگا، آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، یہ ساری جاہلیت کی چیزیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چوتھی چیز آپ نے بتائی والنیاحۃ، اور نیاحہ جو ہے، نیاحہ کے متعلق جو ہے اپنا فوت شدہ جو بندہ ہے اس کی تعریفیں، کہ میرا تو شیر تھا، میرا تو پہاڑ تھا، میرا تو ایسا تھا، اور بلند آواز سے اس کے ثنا بیان کرنا اور پکار کرنا، گریبان اپنا جو ہے وہ پھاڑنا اور چہرے پہ جو ہے وہ تھپڑ مارنا، اپنے آپ کو پیٹنا، یہ نیاحہ ہے، جسے نوحہ کہتے ہیں۔ نوحہ جو ہے یہ بھی جاہلیت میں سے ہے، اور حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں وقال النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها، حدیث کے لفظ ہیں اگر نوحہ کرنے والی عورت توبہ نہیں کرے گی موت سے پہلے تو قام یوم القیامہ، قیامت کے دن اس حالت میں کھڑی ہوگی وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، اسے جو ہے پگھلا ہوا جو پیتل ہے اس کا لباس پہنایا جائے گا، اور خارش کا لباس اسے پہنایا جائے گا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ گندک ہوگی، اور خارش ہو اور اوپر گندک جو چبھتی ہے وہ لگا لی جائے تو وہ چیخ و پکار ہوگا، اور اسے آگ بھی بڑی جلدی سے پکڑتی ہے، تو یہ قیامت میں اس کی سزا ہوگی۔ تو توبہ، اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ توبہ اگر نہیں کی، توبہ اگر کر لے گی عورت وہ جو نوحہ کرنے والی ہے تو اللہ معاف کرنے والے ہیں، اور جو توبہ نہیں کرے گا اور جو اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں لوگ، چاہے وہ جتنی ہی برگزیدہ ہستیوں کا نوحہ کریں، تو یہ عبادت نہیں ہوگی، بلکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اس کے مطابق جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کی یہ سزا بھی آپ نے بتائی ہے۔ تو نوحہ کسی کی شکل کے اندر جو ہے محمود نہیں ہے، بلکہ جاہلیت کی
صفات میں سے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، تو 4 یہ چیزیں جاہلیت کی ہیں: اپنے تعریفیں اور اپنے آپ کو میاں مٹھو بنانا، اپنے احساب اور اپنی تعریفیں کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا اور لوگوں کے انساب میں، اس کے نسب نامے میں اور دوسروں کی قومیت کے بارے میں طعن کرنا، تو ستاروں کے ساتھ بارش کا تعلق جوڑنا اور نوحہ کرنا، یہ جاہلیت کے کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان چیزوں سے بچائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جئیں بھی اسلام کے ساتھ، مرے بھی اسلام پر اور ایمان کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت ہماری آسان فرمائے اور موت جو ہے اسلام پہ اور اس دین پہ نصیب فرمائے، اور خاتمہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔